صحیح جی ایاز صاحب. دعا 8 فروری 1 سال پہلے ہوا تھا, باقی چیزیں اب ہو رہی ہیں. جیسے نیوزی لینڈ کا میچ ہے, یہ 1 سال پہلے ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا کہ 8 فروری کو ہونے والا ہے. یہ ابھی ریسنٹ بات ہے کیونکہ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے ہم نے ایک ارینج کیا 3 نیشن ٹورنامنٹ کرا لیں تاکہ پریکٹس مل جائے ٹیم کو. باقی چیزیں بھی, اردوان کا بھی سال پہلے فائنل نہیں ہوا تھا دورہ, یہ بھی اس کے بعد میں ہوا ہے. 8 فروری ہو چکا نا, تو وہ 8 فروری کو اگر احتجاج کر رہے ہیں تو اس میں حرج کیا. اگر وہ مینار پاکستان جانا چاہتے ہیں تو اس میں قذافی اسٹیڈیم کہاں گیا؟ یا تو وہ اناؤنس کریں جی ہم قذافی اسٹیڈیم کا گھیراؤ کریں گے اس دن کیونکہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ ہو رہا ہے, پھر ہمیں اعتراض کرنا جائز ہے اور ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم اس پہ اعتراض کریں جب وہ وہاں نہیں جانا چاہ رہے. اور دوسرا یہ جو ان پہ ہوتا ہے کہ جی وہ تشدد پہ اتر آتے ہیں, مار دھاڑ پہ اتر آتے ہیں, بھئی آپ ان کو اجازت دے کے تو دیکھیں نا ایک دفعہ. وہ جو دعویٰ کرتے ہیں ہم پرامن رہیں گے, ایک دفعہ آپ دیکھیں, اجازت دیں جی کہ ٹھیک ہے آپ مینار پاکستان جائیں, آرام سے اپنا جلسہ کریں اور گھر چلے جائیں. اس کے بعد وہ کچھ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں, پھر آپ کا الزام ان کے سارے آنکھوں پہ ہونا چاہیے. پھر ان کو بالکل سوچنا چاہیے کہ ہم ایسی ہی تاریخیں کیوں منتخب کرتے ہیں کہ جس پہ کوئی انٹرنیشنل ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی سپورٹس کا ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے ان کے ساتھ. 8 فروری کو ان کا مینڈیٹ چھینا گیا, ان کا رائٹ ہے اس پہ احتجاج کرنا. پرامن احتجاج کا رائٹ سب کو ہوتا ہے جمہوری ملکوں میں. اگر جمہوریت ہے اس ملک میں تو پھر تو ظاہر ہے ہم اس کی مخالفت تو نہیں کر سکتے کم از کم اس بنیاد پہ. باقی رونق لگنے لگی ہے لاہور میں, مال بننے لگا ہے کراچی اور لاہور میں. چیمپئنز ٹرافی کے میچز پنڈی میں بھی لوگوں کو مشکلات تو ہوتی ہیں ٹریفک کی, لیکن ظاہر ہے جب انٹرنیشنل میں تو کہنے لگا ایاز صاحب کوئی پاس ہی بھجوا دیں لاہور کے. جب پاس یہ خالد قیوم صاحب سے ریکویسٹ کرنی پڑے گی, دوست ان کے ہیں محسن نقوی صاحب, ہمارے تو ظاہر ہے دوست نہیں ہے. تو پھر ہمیں وی آئی پی انکلوجر پنڈی میں بھی دلوانا چاہیے. نقوی صاحب, خالد قیوم صاحب اپنی باری پہ یقیناً آپ کو شاید کوئی تسلی دے ہی دے, ہمیں تو یہ دیتے نہیں ہیں تسلی اس طرح کی. تو نقوی صاحب کو مبارک بھی دینی چاہیے. اسٹیڈیمز انہوں نے نئے بنا دیے. کل پرائم منسٹر صاحب افتتاح بھی کرنے جا رہے ہیں قذافی اسٹیڈیم کا, اور خوب رونق میلہ لگنے والا ہے وہاں کیونکہ میوزک بھی ہوگا اور لوگوں میں ایک جوش ہے یہ کہ دیکھا جائے کہ قذافی اسٹیڈیم کی نیو لک کیسی ہے. تو میرا خیال ہے کل اسٹیڈیم انشاءاللہ بھر جائے گا کیونکہ داخلہ بھی انہوں نے فری رکھا ہے. تو یہ بڑا اچھا ایونٹ ہے اور اسپیشلی میرے ہمسائے انڈیا کو میسیج دینا بڑا ضروری ہے جنہوں نے بہت زیادہ سازشیں کی, بہت زیادہ نیگیٹو پروپیگنڈا کیا چیمپئنز ٹرافی کے پاکستان میں ہونے کے حوالے سے, اور ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. اللہ کرے یہ بہت اچھے طریقے سے ہو جائے تاکہ پھر ایک ٹھیک جواب انڈیا کو مل جائے. تو بہرحال احتجاج دیکھیں ان کا رائٹ ہے, اس پہ ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے اگر وہ پرامن کرنا چاہتے ہیں. جب آپ ان کو مویشی منڈی میں جا کے جگہ دے دیتے ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے انہوں نے پھر کیا کرنا ہے, وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے, سکون سے بیٹھ جائیں گے. اس طرح نہیں ہوتا. اور یہ آج پی ٹی آئی ہے, کل کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہوگی, کل کوئی اور پولیٹیکل پارٹی تھی, یہ احتجاج کر رہے تھے, اسلام آباد بھی گئے تھے. تو میرا خیال ہے وہ بھولنا نہیں چاہیے, لیکن بھول سب جاتے ہیں پتہ نہیں کیوں. صحیح جی فیصل صاحب. دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے کہ احتجاج سب کا حق ہے. جلسہ تو ایک احتجاج کا ایک کوئی پارٹ بھی نہیں ہوتا, جلسہ تو برحال ایک عوامی اجتماع ہوتا ہے. اگر یہ حکومت ان کو تحریک انصاف کو جلسہ کرنے دے اور کسی قسم کی پابندیاں نہیں لگائے تو کسی قسم کا بھی احتجاج نہیں ہوگا, کسی قسم کے بھی جو ہے مسائل پیدا نہیں ہوں گے. لوگ آئیں گے, جلسہ کریں گے, تقریریں کریں گے, گھر چلے جائیں گے. اس سے زیادہ کیا کر لیں گے؟ جیسے پہلے جلسہ ہوا تھا پتہ نہیں 5 بجے کا ٹائم تھا یا 6 بجے کا ٹائم تھا, اس کے بعد پولیس اسٹیج پہ چڑھ گئی تھی, لائٹیں بند کر دی گئی تھی. اب بھی آپ کوئی ٹائم مقرر کر لیں, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل ایونٹ ہو رہا ہے تو پھر دنیا کی نظریں بھی پھر اس شہر کے اوپر, لاہور کے اوپر جو ہے لوگوں کی لگ گئی ہوں گی, دنیا بھر کے میڈیا کی نظریں لگ گئی ہوں گی. تو پھر آپ اس کو ایک انٹرنیشنل نیوز بنانے کی کوشش بھی نہ کریں. وہ جلسہ کریں گے, انٹرنیشنل نیوز نہیں بنے گی. جلسے کو آپ روکنے کی کوشش کریں گے, انٹرنیشنل نیوز بن جائے گی. تب یہ دونوں باتیں آپ کے ہاتھ میں ہیں کہ آپ چاہیں تو سکون سے جلسہ کر لیں. جلسہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, جلسہ کرنے سے حکومت نہیں گر جائے گی, جلسہ کرنے سے کوئی حکومت کے لیے کوئی مسائل پیدا نہیں ہو جائیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ جو صورتحال ہے, جیسے حکومت کا دعویٰ تھا 26 مئی میں پنجاب سے کوئی بھی نہیں نکلا یا بہت کم لوگ نکلے,
تو ہو سکتا ہے 8 فروری کو جلسہ کرے تو تحریک انصاف کسی کو لوگوں کو بڑی تعداد میں نکالنے میں ناکام ہو جائے، جیسے حکومتی دعوے کے مطابق 26 نومبر کو جو ناکام ہو گئی تھی، تو پھر اس میں کیا پرابلم ہے؟ اچھی بات ہے، تحریک انصاف کا جو وہ خود تحریک انصاف کو سیاسی نقصان ہو جائے گا، تو اگر تحریک انصاف کو سیاسی نقصان ہونے جا رہا ہے تو آپ اس سے اتنی ہمدردی کیوں کر رہے ہیں؟ ہونے دیں ان کو سیاسی نقصان. جب آپ کا یقین کامل ہے کہ لوگ اب تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہیں، اس کی آواز پہ نہیں نکلتے، تو پھر ان کو جلسہ کرنے دیں، مینار پاکستان پہ ان کو جلسہ کرنے دیں اور کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالیں. رکاوٹ ڈالیں گے تو اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف خود بھی یہ چاہتی ہو کہ رکاوٹیں ڈلیں، مسائل پیدا ہوں اور جلسہ ہو سکے یا نہ ہو سکے. جو خبر بنانا ہے، دیکھیں بیسکلی سیاسی جماعتوں کا منشا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خبر بنانا ہے. وہ جلسہ ہو یا نہیں ہو، دونوں صورتوں میں خبر جو ہے وہ بن جائے گی. اب یہ حکومت کے اوپر ہے کہ اس کو بڑی خبر بناتی ہے، چھوٹی خبر بناتی ہے. یہ اب حکومت کو فیصلہ کر لینا چاہیے اس کو کیا خبر بناتی ہے. صحیح. چلیں ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے اسی سوال پہ. الیاس صاحب اور خالد صاحب کو ٹیک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے. سفارتی سرگرمیوں کے ہو رہی ہیں، اور یا پھر گورنمنٹ کو احتجاج رکوانے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے یا رکوانے میں کامیاب ہو سکے گی. خالد قیوم صاحب، آپ کے خیال میں کیا پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج کرنا چاہیے؟ اور اگر گورنمنٹ، جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا ماضی میں بھی جو احتجاج ہوئے گورنمنٹ نے رکوانے کی کوشش کی، وہ ایک خبر ہی بنے، تو آپ کے خیال میں کیا گورنمنٹ احتجاج رکوانے میں کامیاب ہو سکے گی خوش اسلوبی کے ساتھ؟ سب سے پہلے تو میں ایاز صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. جو کل قذافی اسٹیڈیم کا عامر صاحب نے بھی آپ سے سوال کیا ہوا ہے. جی اسی میں جواب آئے گا. اسی میں جواب سب کو پہلے بھی پتا ہے لیکن پھر آ جائے گا. جواب ہی سمجھو رانا صاحب. میری طرف سے رانا صاحب جواب نہ سمجھنا. تو میں تو آپ کے ساتھ ہی ہوں، جس طرح آپ بات کر رہے ہیں میں بھی شاید اسی طرح بات کر رہا ہوں. دیکھیے سب سے بڑا تو یہ ہے کہ جو ایاز صاحب نے بات کی ہے کہ جو اسٹیڈیم کے حوالے سے، جو چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد کے حوالے سے جو انڈیا کی طرف سے پاکستان کے خلاف زہریلا پروپوگنڈا کیا جا رہا تھا، اور ان کی طرف سے جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر یہ بات اٹھائی جا رہی تھی کہ وہاں پر تو کنکریٹ کے ڈھیر ہیں، وہاں کیسے چیمپئنز ٹرافی ہو سکتی ہے، کیسے میچ ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو پیغام ہے کہ کل وزیر اعظم پاکستان اسٹیڈیم کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے اگلے روز 8 فروری کو جو ہے پھر اسٹیڈیم میں جو ہے وہ ٹرائی سیریز کا جو نیوزی لینڈ کے ساتھ میچ ہے. اس سے سب سے بڑا پیغام جو ہے اب وہ انڈیا میں جائے گا کہ دیکھیے جو آپ نے پروپیگنڈا کیا وہ کس طرح جو ہے وہ غلط ثابت ہوا. اور اس کے ساتھ دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی نے اپنا جو ان کا ڈیولپمنٹ کا بیانیہ تھا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، اس کے بعد وفاق کے اندر اور پی سی بی کے اندر بھی جو ہے انہوں نے اپنا یہ اسٹیڈیم 110 دن میں جو نیا اسٹیڈیم جو ہے وہ کھڑا کیا ہے، اور اسٹیٹ آف دی آرٹ وہاں پر جو سہولیات ہوں گی وہ دستیاب ہوں گی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ان کا اقدام ہے، جس کی ایاز صاحب نے ان کی تعریف بھی اس حوالے سے کی ہے. اور جو سیاست کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کے اندر جو احتجاج ہے وہ ہر سیاسی جماعت کا، ہر سیاسی کارکن کا، ہر سیاسی رہنما کا جو ہے وہ حق ہے، اور جو آئینی اور قانونی حدود ہیں ان کے اندر رہ کر احتجاج کا حق ملنا چاہیے. نوابزادہ نصر اللہ مرحوم جو بابا جمہوریت جن کو ہم کہتے تھے، وہ ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ جمہوریت میں اگر خرابی آتی ہے، جمہوریت میں اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے تو اس کا علاج مزید جمہوریت ہے. اور اسی طرح وہ فرماتے تھے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو اس کا علاج بھی مزید مذاکرات جو ہیں وہ ہیں. اور مسئلہ یہاں یہی ہے نا کہ مزید کی طرف. اور اب دیکھیے کہ جو مذاکرات کے اندر ایک ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے، ان معاملات پر احتجاج کے لیے جو ہے وہ مقام طے کرنے پر بھی، احتجاج کے طریقہ کار